بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم انوار شریعت سے وضو کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل وضو کی سنتیں، وضو کے مکروہات اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس تعلق سے پڑھیں گے۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں سنتیں 16 ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 16 سنتیں ہیں۔ نیت کرنا، سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اس طرح نیت کریں گے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا۔ شروع میں جو گٹوں تک 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ اگر وقت اتنا کم ہو کہ پوری سنتوں کے ساتھ وضو کو اگر ہم کریں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو جو وضو کے فرائض ہیں صرف فرائض کو ادا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ خیر، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا۔ اس کے بعد ہے مسواک کرنا۔ پھر ہے داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا۔ داہنے ہاتھ سے کرنا ہے، 3 مرتبہ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا۔ داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ ناک صاف جو کرنا ہے یہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر 1 مرتبہ دھو لیں تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 بار دھوئیں۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا۔ وضو کے فرائض میں آپ نے پڑھا تھا کہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا 1 بار مسح کرنا سنت ہے۔ بہت سارے لوگ 3 مرتبہ مسح کرتے ہیں، 3 مرتبہ مسح کرنا جو ہے یہ سنت نہیں ہے۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا۔ وضو میں کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جو فرائض ہیں فرائض میں ترتیب قائم رکھنا۔ پہلے وضو کے فرائض میں پہلے کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ اس کے بعد کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ 1/4 سر کا مسح کرنا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ تو جو ترتیب ہے اس ترتیب کو قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا۔ اعضاء کو پے در پے دھونا۔ پے در پے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو کو دھونے کے بعد فوراً دوسرا عضو دھونا، یعنی جو ہے دوسرا ایسا نہ ہو کہ ایک عضو کو دھو لیں اور پھر وہ سوکھ جائے پھر کافی دیر کے بعد دوسرا عضو دھوئیں، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی خشک ہونے سے پہلے، اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا۔ ہر مکروہ بات سے بچنا۔ وضو میں جو مکروہات ہیں ان سے بچنا یہ بھی جو ہے سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مکروہ کا اپوزٹ جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے وضو کے مکروہات بیان کر رہے ہیں۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ بات کو، ناپسندیدہ چیز کو، یعنی ان باتوں کو بیان کریں گے جن کا کرنا وضو میں پسندیدہ نہیں ہے۔ سوال: وضو میں
کتنی باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: وضو میں 21 باتیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1 میں ہے عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ عورت نے غسل کیا یا وضو کیا، اب جو پانی بچ گیا اس سے وضو کرنا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، یعنی وضو کرنے کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ ناپاک جگہ بیٹھیں گے تو وضو کا پانی وہاں گرے گا، ہو سکتا ہے کہ چھینٹا وغیرہ پھر بدن میں گرے، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا، نجس جگہ بیٹھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، کیونکہ اگر وضو کریں گے مسجد کے اندر تو کچھ قطرات جو ہیں مسجد میں گر سکتے ہیں، اس لیے مسجد کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، اگر آپ برتن میں وضو کر رہے ہیں، لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں، تو جو اعضاء سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں وہ برتن میں نہیں گرنا چاہیے، لوٹے وغیرہ میں نہیں گرنا چاہیے۔ اعضاء وضو سے برتن وغیرہ پر پانی ٹپکانا، قطرے ٹپکانا یہ مکروہ ہے۔ آج کل عام طور پر ٹیپ کا زمانہ ہو گیا ہے، سب ٹیپ سے وضو کرتے ہیں، تو اس کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ پانی میں رینٹ یا کھنکار ڈالنا، پانی میں رینٹ یا کھنکار ڈالنا، جسے آپ وضو کر رہے ہیں اس پانی میں رینٹ یا کھنکار ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ بات ہے۔ قبلے کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا، قبلے کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا جو ہے مکروہ ہے۔ ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جو ہے وضو میں مستحب ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ وضو کریں، لیکن جب تھوکیں تو نیچے منہ کر کے تھوکیں، قبلے کی طرف نہ تھوکیں، ٹھیک ہے۔ قبلے کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، قبلے کی طرف کلی کرنا، یہ سب باتیں جو ہیں مکروہ ہیں۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، بلا ضرورت وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، کیونکہ وضو میں ہر اعضاء کے دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں تفصیل کے ساتھ دعا مذکور ہیں۔ تو اگر آپ وضو کرتے وقت دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں گے تو دعا نہیں پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بلا ضرورت وضو کے دوران دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ وضو سے زیادہ پانی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، وضو میں جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ خرچ کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ اسراف شریعت میں جائز نہیں ہے۔ زیادہ خرچ کرنا، بلا فائدے کے، بلا ضرورت کے زیادہ خرچ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، اور نہ ہی پانی اتنا کم خرچ کرنا ہے کہ سنت ہی ادا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی مکروہ ہے، اتنا پانی کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی مارنا نہیں ہے بلکہ منہ پر پانی ڈالنا ہے، منہ کو دھونا ہے نہ کہ مارنا ہے۔ منہ پر پانی مارنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے خرچ کرنا لکھا ہے، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، واللہ تعالی خیر۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، جب آپ منہ پہ پانی ڈال رہے ہیں اس وقت پھونکنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا جو ہے یہ مکروہ ہے، دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس لیے سے بچنا چاہیے۔ گلے کا مسح کرنا، وضو میں گردن کا مسح کرنا سنت ہے، وضو میں گردن کا مسح کرنا سنت ہے نہ کہ گلے کا۔ گردن اور گلے میں فرق ہے، گردن جو ہے وہ پیچھے سائڈ کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں گردن، ٹھیک ہے۔ تو گلے کا مسح نہیں کرنا ہے بلکہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، داہنے ہاتھ سے کلی کرنا یہ سنت ہے، اور سنت کے خلاف اگر کریں گے،
یعنی بائیں ہاتھ سے کلی کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا ہو یا ناک میں پانی چڑھانا ہو تو داہنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے۔ اب اس کے خلاف کریں گے، بائیں ہاتھ سے کلی کریں گے یا ناک میں پانی چڑھائیں گے تو یہ جو ہے مکروہ ہوگا۔ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا سنت ہے۔ اگر اس کا الٹا کریں یعنی داہنے ہاتھ سے ناک صاف کریں تو یہ مکروہ ہوگا۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی اپنے لیے جس سے وضو کر رہے ہیں برتن وغیرہ لوٹا وغیرہ اس کو خاص کر لینا کہ مجھے تو اسی سے ہی وضو کرنا ہے، تو یہ بات بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، پورے سر کا ایک بار مسح کرنا سنت ہے۔ اگر 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ عمل ہوگا۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 3 بار مسح کرتے ہیں، کیونکہ اعضاء وضو کے دھونے کے بارے میں ذکر ہے کہ 3 بار دھونا سنت ہے، تو لوگ اسی پہ قیاس کر کے مسح بھی 3 مرتبہ کرتے ہیں، جبکہ مسح 1 مرتبہ کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ کرنا مکروہ ہے۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضاء وضو پوچھنا، جس کپڑے سے استنجا کے پانی کو خشک کیا گیا ہو، سکھایا گیا ہو، وضو کرنے کے بعد اس کپڑے سے اعضاء وضو کو پوچھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا ہو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا، یہ سمجھ لو ایک قاعدہ ہے، سنت کا ترک مکروہ، ٹھیک ہے، اور مکروہ کا ترک جو ہے عام طور پر سنت ہوتا ہے وضو کے معاملے میں۔ سوال، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، پاخانہ یا پیشاب کرنا، پاخانہ یا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ، پیشاب کے راستے کسی اور چیز کا نکلنا، چاہے پاخانہ کے راستے ہو یا پیشاب کے راستے ہو، کسی دوسری چیز کا نکلنا، اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا، پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر پیشاب کے راستے سے ہوا نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بدن کے مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ وضو اور غسل میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہے، اگر خون یا پیپ نکل کر وہاں بہہ گیا تو یہ وضو کو توڑ دے گا۔ صرف خون کا نکلنا، ظاہر ہونا، یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ بعض اوقات سوئی وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ کہیں پہ چبھ جائے تو خون بہتا نہیں ہے، چمکتا تو ہے، نکلتا تو ہے لیکن بہتا نہیں ہے۔ جب تک بہے گا نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور ایسی جگہ بہنا چاہیے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ وضو میں جو فرائض ہیں آپ تو جان چکے ہیں، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کمروں سمیت دھونا، چوتھے سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، ٹھیک ہے، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اور غسل کے فرائض میں سے ایک فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بدن کا حصہ ظاہر ہے، دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اگر وہاں پر ان اعضاء میں سے کہیں خون نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ کھانا، پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے آنا، یعنی منہ بھر الٹی ہونا، کھانا، پانی یا سفرہ وغیرہ کا منہ بھر الٹی ہونا۔ اب منہ بھر الٹی ہونا سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹی اس طرح ہو بندہ تکلف کے باوجود نہ روک پائے، روکنا چاہے پھر بھی نہ روک پائے، تو ایسی الٹی کو کہتے ہیں منہ بھر الٹی، منہ بھر قے۔ اگر منہ بھر قے ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں،
اس طرح سونا کہ بندہ ہوش میں نہ ہو، جسم کے جوڑ جو ہیں یہ ڈھیلے پڑ جائیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو عام طور پر ہوا کے خارج ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اسی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر سرین جو ہے یہ جمع رہے، کوئی بندہ بیٹھا ہے سیٹ وغیرہ پر بیٹھا ہے، سرین جمے ہوئے ہیں اور سو گیا، تو اس سے جو ہے اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے، تو اس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خیر، بے ہوش ہونا، اگر بندہ بے ہوش ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون ہونا یعنی پاگل ہو جانا، پاگل پن سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غشی ہونا، غشی سے بھی وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، کوئی چیز اس طرح کی چیز کھایا، نشے والی چیز، جس سے اتنا نشہ ہو گیا اب چل رہا ہے تو پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، تو اس طرح نشہ ہونا جو ہے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، جسے کہتے ہیں قہقہا۔ ایک ہے مسکرانا، ایک ہے ہنسنا، ایک ہے قہقہا لگانا۔ مسکرانا کہتے ہیں کہ صرف دانت دکھائی دے لیکن آواز نہ نکلے، اور ہنسنا کہتے ہیں کہ بندہ اس طرح ہنسے کہ خود سنیں، دوسرے لوگ نہ سنیں، آس پاس والے نہ سنیں۔ اور قہقہا کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس والے بھی اس کی آواز سنیں۔ تو رکوع اور سجدے والی جو نماز ہے، یعنی نماز جنازہ کے علاوہ جو نماز ہے، اس میں اگر کسی نے قہقہا لگایا، اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والے سن سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا، آنکھ کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ آنسو جو ہے یہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا، ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور سوال کریں، یا میرے نمبر پر 7620083880 انشاءاللہ ڈسکرپشن میں نمبر آپ کو مل جائے گا، اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، یا پھر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ فیضان درس نظامی میں ایڈ ہو کر اس میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔